رسالت محافظ ختم نبوت آل نبی اولاد علی پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب زید مندود ناظر اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان ڈویژن راولپنڈی آپ اپنے پرنور کلمات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا تسی بھی جانتے ہو ایک کام وہ ہے جڑا عام بندہ کرے ایک کام وہ ہے جڑا گراں دا کونسلر کرے اہمیت دس ہے اہمیت ودی جاندی ہے تے جے وائس چیئرمین کرے تے آدھنے اس کیتا جی جے چیئرمین آکسن اس کیتا جے کو وزیر کرے تے آکسن جناب کی دی اور اس تے وزن آ گئے اہمیت ود گئی ہے تے جے جناب وزیر اعظم کرے تے آدھے دی اس کام دی اہمیت اور ود گئی ہے تے جے صدر کرے تے آدھے اور ود گئی ہے تے جیڑا میں آیتاں پڑھیاں نے تے رب رب تساں مسجد تو بیٹھے ہو یا گھر بیٹھے ہو اللہ تاجدار ختم نبوت ذرا جاگید ہے یہ نہ ہو پتہ ہے نا اکثر راتی ایکسیڈنٹ کیا ہونے میں دماغ سکتے ہونے تو خالی اکھیں جاگنی ہونی ہیں تو سانکھ راؤ صاحب تے نہیں ہے جی نہیں صاحب تے پھر میں دسیا گیا بھئی ایک کام تے کون کرنا ہے رب آنا میں بھی کرنا تے ماڑے تے پھر تساں کیاں نو کرنے تساں کی حکم دیتا سنا دیتا سی یا نہیں دیتا تے جڑا دیتا تے پھر کس طرح کرنا چاہیے تساں سبحان اللہ یارا بولو تو صحیح میں تاں ہی تھوڑا جا اردو نہیں بولی میں پنجابی شروع ہوئی گیا ہاں میں دسو ور اللہ میں نہ کام کری گندے ہاں یہ دسو وہی تساں کی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں تو الحمدللہ کرنا ہے یہ بھی کرنے پہ تو تساں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہی ایک کام کون کرنا جس تساں کی بنایا می بنایا جرا رزق دینا ہے او کیا ہمارا اور کوئی کام نہیں کئی کام ہے سناؤ میں آقا کی درود شریف سناؤ تو تساں سنایا تے پھر تے گل ہی نہ بننی ہے جی ذرا سناؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
چھپ زیادہ چاول کھانے نہیں میں تسیں دسنا اسا الحمدللہ ہری پور بھی ہوئی تا آئے ہاں ٹھیک ہے اتھا بھی فرنٹ پر ہی رہے ہیں تو تساں نے فرنٹ پر بیٹھے ہو تساں نے کام کام مسیتی بیٹھے ہو کلینا پر بیٹھے ہو پکھے تھلے بیٹھے ہو تساں نے ثبوت دیو نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والا رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا یوں ہے بابا جی فرما رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے جے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے جے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے گرانے والے دشمن ہے میرا نارضا نفس دشمن ہے میرا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو علماء کرام دوسری سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو موڑا صدا میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے وہ ان کی محبت ہے لیکن ہم تو جب بھی تاریخ کے پلیٹ فارم سے حکم آ جائے تو یہ محبت کا اظہار ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے فرماتے ہیں میں پہلے ہی آ جاتا لیکن پہلے ہی ایک آلریڈی محفل تھی اور جس کی وجہ سے نہ تو میں اتنا گفتگو کا کوئی ملکہ رکھتا ہوں صرف اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے آ گیا ہوں جو حکم ہے تو بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے بلکہ آپ نے جو منظر دیکھا آپ نے تو شاید سنا سوشل میڈیا پہ دیکھا لیکن ہم تو اس جگہ کے چشم دید دعا آئی وٹنس جی
تو بات یہ چلیے بعد میں ایک بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, سادی سادی گفتگو ہے, آپ سے ہی سوال ہے, آپ سے ہی جواب ہے, کیونکہ ٹائم آپ کو, مجھے تو نہیں پتا, 10 بجے دعا تھی, 9:30 بجے دعا تھی. جی زمانے سارے تیرے. تو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ختم نبوت کی بات آئی ہے, سرکار کے زمانہ سے لے کر جب سرکار ساری دنیا سے تشریف لے گئے, تو آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جنہوں نے ختم نبوت کی پہرے داری کی ہے وہ کون ہے؟ پیکر صدق و صفا, رونق بازار مصطفیٰ, کشتہ عشق مصطفیٰ, جنہیں زمانہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. سب سے پہلے جو پہرے داری ہے ختم نبوت کی, وہ کس نے دی ہے؟ کنہوں نے دی ہے؟ بلند آواز سے بولیں, کنہوں نے دی ہے؟ اچھا, کس انداز کے ساتھ دی ہے؟ وہ انداز کون سا تھا؟ آیا جب آپ اس مسند پہ آئے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی, جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوئے, اس دور میں آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اور بھی کتنے فتنے تھے, منکرین زکوٰۃ موجود تھے, اور بھی بہت سارے فتنے تھے, لیکن آپ نے جس بات کو آگے بڑھایا, جس میں پہرے داری خود بھی کی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے, وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو, جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے تو ایک طرف کھڑے ہو جاؤ, ساری چیزیں ایک طرف, تمام معاملات ایک طرف, اور جب حضور کی عزت کی بات آئے, حضور کی ختم نبوت کی بات آئے, تو پھر اس طرف نہیں دیکھنا بلکہ سرکار مدینہ کی طرف دیکھنا. کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ کدھر دیکھنا ہے؟ یہ ہمیں درس جو دیا ہے, یہ جو وفا کی ہے, یہ جو ختم نبوت پر پہرے داری کی ہے, یہ یار غار نے کہا نا نا, چاہے صحابی کوئی بوڑھا ہو, چاہے کوئی بدری ہو, انہوں نے کہا نا نا, اب کوئی اور معاملہ نہیں کہ میں آپ کو رخصت دے دوں, نا نا, یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ تاجدار انبیاء کا معاملہ ہے, یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہے, لہذا کوئی گھر میں نہ رہے, بلکہ جب لشکر تیار ہوا, جب لشکر تیار ہوا, تو پھر جب لشکر تیار ہوا تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ لشکر کیسا لشکر ہوگا؟ وہ لشکر کیسا نورانی لشکر ہوگا؟ وہ لشکر کیسا پیارا لشکر ہوگا؟ ہاں مجھے یہ بتاؤ, آپ سے یہ میرا سوال ہے, وہ ہم جیسوں کا تھا یا سارے کا سارا جنتیوں کا لشکر تھا؟ کیا خیال ہے؟ سارے کے سارا, سارے کے سارے کون تھے؟ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ بھائی کوئی تو جو ہے وہ او بھائی وہ کنفرم کوئی تو کنفرم جنتی سارے جنتی سننا, لیکن کچھ اور سن جنہ کی سرکار سامنے بھال کے بھی آکھا تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی. اس لشکر کے سربراہ کون سن ہیں؟ لشکر کے سربراہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کون تھے جنہیں سرکار سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ؟ اس لشکر کے سربراہ کون تھے؟ سردار کون تھے جو ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے؟ وہ کون تھے؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اچھا جب چلے گئے مارکا ہوا شارٹ کر لیتے ہیں جب ہوا تو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں پھر آپ بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے 12 حضور کیا کر دے گا اس قوم میں کچھ جاگن دیا کو تھوڑا جائے کتنے صحابہ شہید ہوئے 12 کتنے اچھا کوئی عام بندہ سی عام بندہ سی بولو تو صحیح یار ہے عام بندہ تو نہیں سی نا اور میرے تیرے ورگا تو نہیں سنا ہو سکتا اتھو واز آواز ادھر وڑ جانے ہیں حالت تاں ہی ہوئی ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر نہ ہم نے قرآن کو مانا نہ ہم نے نبی پاک کو مانا نعرے لگاتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں نبی پاک کو بھی مانتے ہیں بھائیو بات یہ ہے کہ اس میں کتنے صحابہ تھے جی 1200 کتنے 1200 اچھا سارے دے سارے کہڑے سن جی او پہرے داری کچھ نہیں کردے سن پہ ختم نبوت نہیں کچھ نہیں پہرے داری کس نہیں پہرے داری ختم نبوت نہ ٹائٹل کس نہیں کو کردے سن ختم نبوت نہیں پہرے داری سی نا جی کیا خیال ہے جھوٹے نے مقابلے جا گئے او کیوں گئے سن بھائی انہوں نے کیا کہا میں نبی ہاں میں نبی ہاں کہا میں نا ایتھے نبی اوہی نے جنہاں نے اساں کلمہ پڑھے ہیں زندہ باد زندہ باد بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کتنے صحابہ تھے جی کتنے 1200 صحابہ اچھا وہ کس کاز کے لیے نکلے ہم کس کے لیے نکلتے ہیں کس کی سنت ادا کر رہے ہیں کن کی ایک صحابی کی کتنے صحابہ تھے کتنے صحابہ تھے ایک صحابی کی سنت ادا کر رہے ہیں یا سارے کتنے صحابہ تھے 1200 صحابہ آپ مجھے یہ بتائیں جب معاملہ ہوا آپس میں لڑائی ہوئی تو کتنے شہید ہوئے کتنے شہید ہوئے بات یہ ہے کہ ان میں حافظ کتنے تھے 700 جی 700 کتنے تھے 800 بھی ہے 700 بھی ہے کتنے صحابہ 700 سارے دے سارے کتنے سن ہے تو سارے سن شہید کتنے ہوئے 1200 800 700 حافظ قرآن بات یہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کاز صحابہ سے لے کر اس پاکستان میں جو پارلیمنٹ میں جو کردار ادا کیا گیا 7 ستمبر 1974 کو جی وہ بھی پتہ ہے بات کو ورڈ اپ کر لیتے ہیں وہ بھی یار غار حضرت ابو بکر صدیق اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا وہ بھی صدیقی خون تھا وہ بھی کون سا خون تھا صدیقی کون سا خون تھا صدیقی کون سا خون تھا صدیقی جن کو زمانہ پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب بچے بچے کی زبان پہ نام ہے ان کا کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اسمبلی میں جو قانون قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا وہ کس نے کردار ادا کیا حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی 1400 صحابہ 1200 شہید ہوئے 700 800 کیا ہوئے جی حافظ قرآن اچھا اب مجھے یہ بتائیں یہ کہتے ہیں جی آپ ذرا کوئی نرم گوشہ اختیار کریں کوئی حکمت عملی اختیار کریں میرا آپ یہ سے سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں ان علماء کی موجودگی میں میرا آپ یہ بتائیں صحابہ نے کوئی حکمت عملی اختیار کی اس کے اوپر جی کی انہوں نے کیا کہا جب تک نہ کٹ مرے خدا کی قسم انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن جو حضور کے مقابلے میں آئے
सरकन से जुदा। भाई ऐसे बातें करना, ऐसे नारे लगाना तो बड़ा आसान है। बात कर रहा था खत्म नबूवत की कि किन किन ने कुर्बानियां दी हैं। सहाबा से लेकर आज अगर इस जमाने में आ जाए जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी है? अगर हम ना भी कहें किसने दी है, तो सारे कहते हैं किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने दी है। किसने दी है? किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने दी है। लेकिन रब ये बताना चाहता है, रब बड़ी गैरत वाला है। रब ने कहा नहीं, कोई भी नहीं बोला। रब ने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मैं अपनी महबूब की इज्जत की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो, जब सारे गूंगे बन जाए, कोई बड़े से बड़ा भी ना बोले, रब कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक बंदा व्हील चेयर पे हो, उसकी जुबान में मैं ऐसी तफसीर पैदा कर देता हूं कि जो वो गुफ्तगू करता है, लोग उस पर लब्बैक कहना शुरू कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं, पहले खत्म नबूवत की बात होती थी, लेकिन किस स्टेज से होती थी? हमारे से होती थी या गैरों से होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये किबला बाबा जी का फैजान है कि जो इन सुन्नियों के पास से जो खत्म नबूवत का झंडा दूसरों ने छीन लिया था, किबला बाबा जी ने वो लेकर फिर अहले सुन्नत को अथावा दिया है। खत्म नबूवत पर किसका हक है? अहले सुन्नत व जमात, जो इमाम अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह को मानने वाले हैं। ये बाबा जी ने क्या किया है? ये बाबा जी ने क्या किया है? हमें वो झंडा पकड़ाया है। वो झंडा कौन सा था? ये वही झंडा है जो सहाबा का झंडा था। ये वही झंडा है जो मैदान करबला में इमाम अली मुकाम ने हजूर की इज्जत और खत्म नबूवत पर अपना नन्ना 6 माह का अली अस्कर भी कुर्बान कर दिया और ये कहा हाँ हाँ हम कट सकते हैं लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकते। और देखें, सब कुछ कुर्बान करके आका की इज्जत और खत्म नबूवत पर पहरेदारी दी। बात यह है कि जब आपको पता है कादियानियों वाला मसला उठा, जब मिर्जा खाना रोज आता था और किबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि वहाँ पे मौजूद थे, तो आता था, टाइम नहीं ना देता था, क्योंकि उसको पता था झूठा ही होता है। आगे उसको भी पता था जो जना बैठा है ना, उसका नाम भी मेहरे अली है, अली की औलाद से है जी। और उसको भी पता था कि मुसलमानों का जो वली होता है ना, अल्लाह ताला की जात में उसको भी बड़ा कमाल अता फरमाया होता है। वो जिस चीज को भी हुक्म दे ना, वो जिस चीज को भी हुक्म दे वो वही करना शुरू कर देती है। ये उसको पता था, खुद तो था झूठा, रोज आता, टाइम देता, जाता, आता ना आता। उधर से पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस लिपुई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप चूल्हा शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में आपका मामूल था कि आप बावली शरीफ रुकते थे। आप बावली शरीफ रुके, वहां पे ख्वाजा गुलाम मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने फरमाया हजरत रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा मैंने? ख्वाब ये देखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा है। और मैंने क्या देखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनका तुर्रा जो है, शमला जो है वो बड़ा, उनका शमला क्या है? उनका शमला बड़ा है। तो उन दोनों अल्लाह के
کے نیک بندوں نے تعبیر نکالی کہ مسلمانوں پر نازک وقت ہے، لہذا آپ چورا شریف نہ جائیں، آپ لاہور جائیں۔ کدھر جائیں؟ کیونکہ قادیانیت والا مسئلہ ہے، وہاں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی جائیں۔ حکمت میں بتانا چاہتا ہوں حکمت کیا تھی۔ جب آپ وہاں پہ چلے گئے تو آگے جب لاہور پہنچے نا جی، تو جب سامنے ہو تو پیر مہر علی شاہ صاحب بڑے خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے نا تو آپ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت تساں ہن ایتھے رہو تے ماں جانا۔ کیا کہا جی؟ آپ نے فرمایا حضرت اس کی کیا وجہ ہے، تساں کیوں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ساری زندگی میں جس نے وعدہ کیتا وعدہ خلافی نہیں کی۔ میں اتھے بیٹھے اسا میں آکھیا جے میں وعدہ خلافی کراں تو میزا اسی تکے جناب ٹائم دے کے جھوٹیاں کرسی اسا کی، حالانکہ جھوٹا آپ ہے۔ میں اللہ نے شکر ادا کیتا تساں ہن جناب آؤ نا اتھے بو، منو پتا بھائی ہن جناب جو ہے نا تساں بیسو تو میں اپنا وعدہ پورا کر انسان۔ آپ نے فرمایا 7 بجے کے فرمایا میں شکار کرنے میں آیا سا، لیکن میں سمجھنا ہے ہمارے نصیبات نہیں ہے، جماعت علی شاہ صاحب تو سانے نصیبات سبحان اللہ نصیبات ہے، شکار کرنے تھا میں آیا سا، لیکن میں نہ کر سکیا کیونکہ میں وعدہ پورا کرنا ہے، اے شکار میں ہے تو سانے سجے تو صحیح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت اچھا مسکرا کے آپ نے حضرت بھی کلیاں چھوڑ جلے ہو؟ بندہ کہا نا تو ساں کلے کوئی نہ آپس ہی گفتگو سی نا، ادھر میرے علی تو ادھر جماعت علی، ادھر میرے علی ادھر جماعت علی، گل تے وچ علی دے وچ سی نا، ادھر جماعت علی ادھر میرے علی ہے نہیں۔ جدوں آپس گفتگو ہی آپ نے حضرت ٹھیک ہے مجھے اجازت دیو، آپ نے ٹھیک ہے چلے گئے۔ آپ کو تساں کی پتہ ہے کہ وہ کتنے دن چلنا رہا، 1 دن 2 دن روز ٹائم دینا سی نہیں سی اچھنا، دینا سی نہیں سی اچھنا۔ تو پھر کیا آیا 6ویں کے 7ویں دن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مائک تک کھڑے آنند اجتماع سے پتہ کوئی صاحب ہی نہیں سی، لکھا نہیں ہو سی، کہنے کہ جب آپ مائک تک کھڑے ہوئے نا، آپ جب کھڑے ہوئے کھڑے ہونے نا آپ گفتگو فرما رہے سن، آپ نے گفتگو نے اندر یہ فرمایا کہ مہارے دلے وچ بار بار خیال اشنا میں تو مہارا دل کرنا میں وہ بیان کاری چھوڑا۔ کیا کرنا؟ میں بیان کاری چھوڑا۔ جدوں آپ نے یہ فرمایا تو لوگ نا اور ذرا توجہ نہ سن لا پے، جدوں توجہ سارے لوگ ہوئی نا، آپ نے فرمایا اگر مرزا کل اتنے بج کے اتنے منٹوں تک نہ آیا یہ غلاظت نہیں موت مرے گا۔ کیا ہوئے گا؟ یہ غلاظت نہیں موت مرے گا۔ جب میں غلط فرمائیں تو بالکل مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ علماء جو مشایخ نے تعداد ہی گرنے چیز نہ اچھنی سینکڑے نے سی ہزار جی سی، کیونکہ مسئلہ چھوٹا تو نہیں سی نا جی۔ اچھا جدوں یہ فرمایا نا آپ نے کل اتنے بج کے اتنے منٹوں نے غلاظت نہیں موت مرے گا، جدوں سناٹا چاہے گا کسے بندے کی ضرورت نہ ہوئی کہ مطلب کیڑا بندہ ہے جڑا حضرت کو چاہے تے پوچھا ہے، سارے مشورہ کیتا نال ہی بیٹھے سن حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی، کون بیٹھے سن؟ حضرت سید مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی۔ سارے انہوں نے آکھیا بھی یہ حضرت کیا فرمائش ہویا ہوا ہے، زندگی تے موت نہ اللہ کی پتہ ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ہمت کی کنا چاکھیا حضرت زندگی تے موت جڑی ہے یہ تے اللہ کی پتہ ہے کس طرح کچھ مرنا تے انگریزاں نا تعلق فرقہ ہے، ٹھیک ہے، تے جی اگر 1 سیکنڈ گگا ہو گیا نا تو مسلمانوں نے پلہ تو رہنی کھ نہیں لگا۔ مزہ لو جڑے میں اگلی گل کرنا۔ آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مولوی اور میں نہیں آخیا، نبی پاک فرمایا تو میں آخیا ہے۔ اور میں نہیں آخیا، نبی پاک فرمایا تو میں آخیا۔ انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا میں نہیں آگا مولوی مطلب تو آگا میں آ گیا
اے میں نہیں آخیا اے نبی پاک فرمایا تو میں اللہ نے پھر بڑی سزا پہ گا جڑے ختم نبوت نہیں کام کرنے انہوں نے پوچھتا پر کسنا ہاتھوں نا بولو